میں بچپن میں کھو گئی تھی، بسکٹ لینے گھر سے نکلی اور گلی بھول گئی۔ عمر 3.5 سال تھی، روتی روتی گھر سے دور نکل گئی۔ امی سو رہی تھی، ہمیشہ ان کے ساتھ بسکٹ خریدنے جاتی تھی۔ اس روز ماں کا پرس سامنے پڑا تھا، کھولا تو روپے نظر آ گئے۔ ایک نوٹ مٹھی میں دبایا اور دروازہ کھول کر نکل پڑی۔ اس کے بعد اصل ماں باپ، گھر جو میرا اپنا تھا، سبھی ماضی کا حصہ ہو گئے تھے۔ نہ جانے کیسے ایک عورت مل گئی اور رو رو کر ہلکان ہوتی بچی سے پوچھا، کیوں رو رہی ہو؟ ماں باپ گھر کے بارے میں سوال کیے، میں کچھ نہ بتا سکی۔ نوٹ ابھی تک میری مٹھی میں دبا ہوا تھا۔ وہ سمجھ گئیں کہ رول گئی ہوں۔ صبح کی نکلی تھی، اب شام ہونے کو آئی تھی۔ وہ مجھے اپنے گھر لے کر آئیں، کھانا کھلایا، پیار کیا، تھکی ہوئی تھی، جلد ہی سو گئی۔ صبح اٹھی تو نہ وہ گھر تو نہ ہی وہ آنگن جہاں رہتی سہتی اور کھیلتی تھی، اور نہ ہی وہ صورتیں تھیں جو اس گھر میں میرے ساتھ ہوتی تھیں۔ رفتہ رفتہ ماں باپ بہن بھائی بھلا دیے۔ مجھے اپنے ساتھ لانے والی نے یقیناً میرے ماں باپ کو ڈھونڈا ہوگا۔ میں نے اپنا نام روشنی بتایا، اصل نام کیا تھا وہ بھی یاد نہ رہا۔ ان نئے لوگوں کے لیے گویا میرا دوسرا جنم تھا۔ ان کی 2 بیٹیاں وفات پا گئی تھیں، پھر اولاد نہ ہوئی۔ میرا انہیں مل جانا گویا ان کے لیے دعاؤں کا ثمر تھا۔ اگرچہ یہ غریب لوگ تھے، مگر مجھے ناز و نم سے پالا۔ جب میں 11 برس کی ہوئی تو امی بیمار رہنے لگی۔ ڈاکٹروں کا علاج جاری تھا، مگر ماں کو یہ وہم تھا کہ اب وہ زیادہ نہیں جی پائیں گی۔ یہی مجبوری تھی جس نے مجھے وقت سے پہلے دلہن بننے پر مجبور کر دیا۔ جس ڈاکٹر سے والدہ کا علاج ہو رہا تھا، وہاں ایک بڑی عمر کے آدمی آیا کرتے تھے، جن کا اپنا چھوٹا سا میڈیکل سٹور تھا۔ وہ دوائیں پہنچانے ہسپتال آتے تھے۔ ابا جان سے ان کی اسلام دعا ہوئی۔ نام ان کا قمر تھا۔ تب والد صاحب انہی کے میڈیکل سٹور سے دوائیں لینے لگے۔ 1-2 بار میں بھی اماں کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس گئی، تبھی قمر نے مجھے دیکھا اور ابا سے بعد میں پوچھا کہ کیا آپ نے اپنی بچی کا رشتہ کرنا ہے؟ ہاں کرنا تو ہے، دراصل اس کی ماں کی اس کی بہت فکر ہے، مگر میں بھی ابھی اس کو بہانا نہیں چاہتا، اس کی عمر بہت چھوٹی ہے۔ ٹھیک ہے، جب بیٹی کا رشتہ کرنے کا خیال ہو مجھے بتانا، میرے پاس ایک اچھا رشتہ موجود ہے۔ والد نے ایک روز قمر کی کہی بات کا امی سے تذکرہ کر دیا۔ وہ بولی، اگر رشتہ ٹھیک ہو تو بات کر لیں، لیکن ہمارے خوش بخت تو ابھی 12 سال کی بھی نہیں ہے تو کیا ہوا، ہو جائے گی کچھ دنوں میں۔ رشتہ پہلے سے طے کر لینے میں تو کوئی حرج نہیں، 2-3 سال تو منگنی رہے گی، پھر شادی کر دینا۔ ابا کو ماں کی یہ بات ٹھیک لگی۔ ایک روز قمر نے پھر سے رشتے کی بات چھیڑ دی تو انہوں نے کہہ دیا کہ رشتہ دکھا دو، پسند آیا تو بات پکی کر لیں گے، اور جب ہماری ننھی 15 برس کی ہو جائے گی تو شادی کر دیں گے۔ مجھے منظور ہے۔ وہ بولے، لڑکے کے بارے میں فکر نہ کرے، وہ شریف آدمی، اپنا کاروبار، اپنا مکان اور 3 دکانیں ہیں جو کرائے پر لگی ہوئی ہیں، روپے پیسے کی بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ دراصل میری بیوی بیمار ہے، کافی علاج کروایا ہے، ٹھیک نہیں ہوئی۔ اب ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ پتے میں پتھری ہے، آپریشن کرنا پڑے گا، لیکن اس کے لیے کافی رقم درکار ہے۔ ارے بھائی، آپ اس کی فکر نہ کریں، جتنے پیسے چاہیں مجھ سے لے لو، میں کہیں نہیں بھاگا جا رہا اور تم بھی کہیں نہیں جا رہے۔ رقم جب تمہارے پاس آ جائے دے دینا، آپریشن ضروری ہے۔ میں تو گاؤں سے شہر آتا ہوں بیوی کے علاج کی خاطر، یہاں آنے جانے میں کافی پیسہ لگ جاتا تھا۔ پرائمری اسکول کا ماسٹر ہوں، معمولی تنخواہ ہے، آپریشن کے دوران کہاں قیام کروں گا، بڑے مسائل ہیں، قیام بھی میرے گھر کر لینا آپ لوگ، انسان کے کام آتا ہے۔ میرا 5 کمروں کا بڑا سا مکان ہے اور اس میں فی الحال میں اکیلا ہی رہتا ہوں۔ اللہ کا دیا اتنا ہے کہ سماتا نہیں، یہ دولت کس کام کے جو کسی ضرورت مند کے کام نہ آئے۔ ابا کو اس آدمی نے جو حوصلہ دیا کہ وہ شہر کے بڑے ہسپتال سے امی کا آپریشن کروانے پر راضی ہو گئے۔ آپریشن بھی ہو گیا۔ امی ابو نے اس دوران قمر صاحب کے گھر قیام کیا۔ ہسپتال آنے جانے میں بھی آسانی رہی اور امی صحت یاب ہو کر گھر لوٹ آئیں۔ اس دوران مجھے انہوں نے اپنے بہن کے گھر بھیج دیا تھا۔ خالہ نے میرا بہت خیال رکھا۔ امی تو صحت یاب ہو کر گھر آ گئیں، لیکن قرض کے بوجھ سے والد صاحب کی کمر جھک گئی تھی۔ وہ کمر نہیں، آنکھیں بھی جھکا کر بات کرنے لگے۔ قرض کی واپسی کا ذہن پر بڑا بوجھ تھا۔ ان دنوں پرائمری اسکول ٹیچر کی تنخواہ بھی بہت قلیل ہوا کرتی تھی۔ 6 ماہ تو قمر صاحب چپ رہے، پھر انہوں نے دبے لفظوں میں پیسوں کی واپسی کا تقاضا شروع کر دیا۔ والد صاحب تسلی دیتے کہ ذرا صبر کریں، کچھ دنوں میں آپ کی رقم لوٹا دوں گا۔ لوٹاتے کہاں سے، ان دنوں تو غربت گھر کی لونڈی تھی۔ میرے ابا بہت حساس، غیرت مند اور دیانتدار آدمی تھے۔ وہ جو وعدہ کرتے چاہتے کہ پورا کریں، ورنہ ان کی جان پر بان آتی تھی۔ ادھر 6 ماہ بعد قمر صاحب کے خطوط موصول ہونے لگے، جن میں رقم کا تقاضا ہوتا۔ والد صاحب بالآخر شہر گئے تاکہ قمر سے مل کر قرضے کی ادائیگی میں کچھ وقت کی اور مہلت لے لیں۔ انہیں اپنی مجبوریاں بتائیں تو وہ بولے، اچھا میاں صاحب، اس مسئلے کو چھوڑیے، آپ کی زوجہ محترمہ تو اب ماشاءاللہ سے صحت
چاپ ہو چکی ہیں۔ آپ نے مٹھائی تک نہ کھلائی، لیکن یہ بات پرانی ہو چکی ہے، کچھ نئی بات ہو تو مٹھائی کھائیں۔ والد صاحب سمجھے نہیں، تبھی وہ کہنے لگے آپ کے گھر میں بچی ہے، رشتے کی بات کی تھی بھول گئے؟ میں نے آپ سے کہا تھا کہ لڑکا اور اس کا گھر بار دکھا دیجیے تو بات آگے چلاتے ہیں۔ لڑکا اور گھر بار دونوں ہی آپ کے دیکھے بالے ہیں۔ لڑکا آپ کے سامنے بیٹھا ہے اور گھر میں میرے آپ قیام کر چکے ہیں۔ قمر کی بات سن کر ابا جان سکتے میں آ گئے تھے۔ 40 سال کا آدمی جو بدصورت بھی تھا، کالا بھدی ناک والا، ان کی 13 سالہ بیٹی کا رشتہ طلب کر رہا تھا۔ وہ اس شخص کے قرض دار تھے، اس لیے احسان مانتے، لہٰذا کوئی حیل و حجت کیے بغیر بولے گھر جا کر بیوی سے بات کرتا ہوں اور آپ کا قرضہ لوٹانے کی کوشش کرتا ہوں، سوچ رہا ہوں کہ گھر فروخت کر کے آپ کا احسان اتار دوں۔ ارے میاں صاحب، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو بے گھر کرنا نہیں چاہتا، آپ کا بوجھ کم کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ کر لیجیے اپنی بیوی سے مشورہ، میں اور انتظار کیے لیتا ہوں۔ والد گھر آئے تو اس طرح جیسے کسی نے بدن سے طاقت کھینچ لی ہو، ٹھیک طرح سے چل نہیں پا رہے تھے۔ امی نے پوچھا کیا ہوا؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ تو شہر گئے تھے قمر صاحب سے ملنے۔ ہاں، انہوں نے ایسی بات کہہ دی ہے کہ میرے سر اٹھانے کے سکت چھین لی، کہا ہے کہ قرض واپس کر دو یا بیٹی کا رشتہ دے دو۔ سوچ رہا ہوں یہ گھر بیچ کر قرض چکتا کر دوں۔ کیسی بات کرتے ہو؟ سر پر چھت نہ رہے تو کیا در بدر ہونا ہے؟ ہم نے بڑھاپے میں، بیٹا تو پہلے ہی اللہ نے نہیں دیا، گھر بھی نہ رہے گا تو کیا سڑک پر بیٹھیں گے؟ عزت سے روکی سوکی کھا کر بھی سر تو چھپائے ہوئے ہیں، اور بیٹی بھی آخر بہانی ہے، آج نہیں تو کل۔ قمر اتنا برا نہیں، بس ذرا شکل دبتی ہے، اس کا کاروبار بھی ہے، روپیہ پیسہ ہے، ہماری بیٹی عیش کرے گی اور کیا چاہیے؟ ایسے رشتے قسمت والوں کو ملتے ہیں۔ خاندان میں کوئی ایک آدھ رشتہ نکل بھی آیا تو سبھی غریب لوگ ہیں۔ یہاں بھی اس بیچارے نے مفلسی دیکھی اور آگے بھی یہ سوغات جہیز میں لے کر جائے گی۔ ارے میاں، قمر کو ہاں کہوں، قرضے کا بوجھ بھی نہ رہے گا اور بیٹی بھی خوشحال گھر میں آباد ہو جائے گی۔ میں تو تم کو دانا جانتی تھی، مگر تم تو سخت نادان نکلے۔ قمر صاحب کو ہرگز مایوس نہ کرنا، وہ بہت مہربان اور شفیق آدمی ہے، ہماری رانی کو بہت خوش رکھے گا۔ غرض ایسی باتیں کر کے امی نے ابا کا نہ صرف دل ہلکا کر دیا بلکہ ان سے میری قمر سے شادی کے لیے ہاں بھی کروا دی۔ ہاں کہنے کی دیر تھی، قمر نے فوراً شادی کا تقاضا کر دیا۔ یوں 14 برس کی عمر میں ہی میری شادی ہو گئی۔ میں شادی کے تقاضوں کو سمجھتی نہ تھی، چند دن تو اس نے چاؤ سے رکھا، اس کے بعد اس کے مزاج بگڑنے لگے، وہ مجھ پر شک کرنے لگا، کسی سے بات نہ کرنے دیتا، نہ کسی کے گھر جانے دیتا، خاموشی سے سب ظلم اٹھاتی۔ گھر میں میرے سوا کوئی نہ تھا، وہ اسٹور پر چلا جاتا اور میں رو کر چپ ہو جاتی۔ ماں باپ دور تھے، ان سے بات بھی نہ ہو سکتی تھی۔ ایک دن میں بلکونی پر کپڑے ڈال رہی تھی کہ میرا شور آ گیا، کوئی شخص گلی سے گزر رہا تھا۔ قمر نے گلی میں جھانک کر دیکھا اور پوچھا بتاؤ یہ کون تھا؟ مجھے کیا پتا کون تھا، کوئی راہگیر ہوگا، ایسے تو لوگ روز گزرتے رہتے ہیں۔ قمر نے اگلا سوال کیا، سچ سچ بتاؤ، کل جب میں مال خریدنے کراچی گیا تھا؟ میں نے جواب دیا کوئی بھی نہیں تھا۔ اس پر اس نے چاقو نکال لیا اور اتنا ڈرایا دھمکایا کہ میں خوف سے بے ہوش ہو گئی۔ مجھ پر جو بھی گزر رہی تھی تنہا جھیل رہی تھی، فون گھر میں نہ تھا، والدین کو خط لکھ نہیں سکتی تھی کیونکہ مجھے اس کی اجازت نہ تھی۔ میرا شور کاپی کے صفحے گن کر رکھ جاتا تھا کہ اس کے پیچھے کسی کو خط نہ لکھ سکوں۔ ادھر میں اکیلی گھر میں ڈرتی رہتی تھی، میں ڈر کر بیمار ہو گئی اور 3 دن کھانا نہ کھایا۔ تب اس نے مجھے کہا کہ چلو والدین کو خط لکھ دو۔ میں جلدی سے خط لکھنے بیٹھ گئی، میں سمجھی وہ خط کھول کر نہیں پڑے گا، تبھی خط میں ساری باتیں لکھ دیں، لیکن اس نے خط کھول کر پڑھ لیا، میری خوب مرمت کی اور خط پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ بولا جو میں کہتا ہوں وہی لکھتی جاؤ۔ دل خون کے آنسو رو رہا تھا اور میں وہ لکھ رہی تھی جو وہ لکھوا رہا تھا کہ میں بہت خوش ہوں، میرا شور میرا بہت خیال رکھتا ہے اور فی الحال ابھی میں آپ کے پاس آنا نہیں چاہتی۔ خط لکھوا کر وہ سو گیا، تبھی میں چپکے سے اٹھی اور ایک پرچہ لکھ کر لفافے میں ڈال دیا جس میں لکھا تھا ابا جان جلد آ کر مجھے لے جائیے، میری حالت خراب ہے، بہت پریشان ہوں۔ میں نے لفافے کو پھر سے بند کر کے جہاں رکھا تھا وہیں رکھ دیا۔ میرے شوہر نے لفافہ سپرد ڈاک کر دیا تھا تو میں نے شکرانے کے نفل پڑے کہ خیریت گزری جو اس کو خبر نہ ہوئی۔ اس کے 8 دن بعد ابا جان آ گئے۔ جب انہوں نے گھر میں قدم رکھا تو میں نے لاکھ کوشش کی صبر سے بات کروں، مگر صبر کہاں، اس وقت مجھے سب دکھ یاد آ گئے اور جی بھر کر روئی۔ ابا جان ایک دن بڑی مشکل سے رکے، کچھ کھایا نہ پیا اور قمر سے کہا کہ اس کی ماں سخت بیمار ہے، بیٹی کو لینے آیا ہوں۔ قمر ابو کے سامنے انکار نہ کر سکا اور بولا کہ اس کو جلدی واپس پہنچا دینا، اور اکیلے میں مجھ سے کہا کہ خبردار والدین کو کچھ نہ بتانا ورنہ جان سے مار دوں گا۔ ماں نے جب میرے حالات سنے تو خوب روئیں، ابا سمجھانے لگے تو ان کے پاؤں پڑ گئے، بولیں یہ میرا کیا دھرا ہے، جب تک زندہ ہوں اس کو اس ظالم کے پاس نہ جانے دوں گی۔ میرے دل میں بھی اب قمر کے لیے کوئی جگہ نہ تھی۔ 15 روز بعد جب وہ مجھے ملنے آیا تو میں نے جانے سے انکار کر دیا، کہہ دیا کہ
جان سے بھی مار ڈالو تو اس کے ساتھ نہ جاؤں گی۔ وہ واپس چلا گیا اور وہاں جا کر مجھے طلاق بھجوا دی۔ مجھے اب شادی سے نفرت ہو چکی تھی۔ جب کسی لڑکے کو دلہن بنا ہوا دیکھتی تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی کہ ہائے اللہ، کیا اس بیچارے کا بھی مجھ سا انجام ہوگا۔ فیصلہ کر لیا کہ اب کبھی شادی نہ کروں گی۔ میری خالہ کا لڑکا ہمارے گھر میں رہنے لگا تھا۔ ایک دن وہ ہماری امی کے آگے بہت رویا کہ خوش بخت جیسی لڑکی کہ آپ نے بخت جلا دی ہے، وہ اب طلاق یافتہ بھی ہے تو مجھے قبول ہے۔ اب اگر آپ نے اس کی کسی اور سے شادی کی تو میں آپ کے گھر سے چلا جاؤں گا، آپ کو پھر اکیلا ہی رہنا ہوگا۔ میں نے اس کی ساری باتیں سنی مگر چپ رہی۔ ہمارے گھر خالو کے ایک دوست کا لڑکا زبیر سے ملنے آتا تھا۔ اس کا نام ابراہیم تھا۔ زبیر کی وجہ سے کوئی اس سے پردہ نہیں کرتا تھا۔ ایک دن ابراہیم نے امی سے کہا کہ میں آپ کی بیٹی کو سہارا دینا چاہتا ہوں۔ بے شک اسے طلاق ہو گئی ہے مگر اس کو دوبارہ گھر بسانے کا حق ہے۔ امی یہ سن کر چپ ہو گئیں کیونکہ جانتی تھیں کہ ابراہیم کی منگنی ہو چکی ہے۔ ان دنوں زبیر کی امی خالہ بانو ہمارے گھر آ گئے اور انہوں نے امی کو رضامند کر لیا۔ خالہ بھی غریب تھی لہٰذا کسی نے زیور جڑوں وغیرہ کا مطالبہ نہیں کیا۔ 4 دن میں میری شادی کی تیاری ہو گئی۔ جس دن میری شادی تھی ابراہیم آ گیا۔ امی سے شکایت کی کہ میں نے خوش بخت کا رشتہ مانگا تھا اور آپ نے میرے آنے کا انتظار بھی نہ کیا۔ میں آپ کو بتا کر گیا تھا کہ صرف 15 دن کے لیے دبئی جا رہا ہوں۔ مجھ میں کیا کمی تھی، دبئی میں کاروبار سبھی کچھ تھا۔ اگر آپ مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیتی تو آپ کی بیٹی کو میں بہت خوش رکھتا۔ اتفاق سے کمرے کی کھڑکی سے زبیر یہ سن رہا تھا۔ بس اتنی سی بات نے اس کے دل میں شکوک نے جنم لے لیا۔ میرا تو ابراہیم سے کوئی تعلق بھی نہ تھا۔ وہ جب ہمارے گھر زبیر سے ملنے آتا تو میں اس کے سامنے بھی نہ جاتی تھی۔ اس نے غالباً میری داستان سن رکھی تھی اور ہمدردی رشتہ مانگ لیا تھا، لیکن میری زندگی میں تو سیاہی بھر گئی۔ زبیر سے میری شادی تو ہو گئی مگر اس کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ شادی کی رات انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا ابراہیم سے کبھی تمہاری بات چیت ہوئی تھی؟ میں نے جواب دیا نہیں، کبھی بات نہیں ہوئی۔ پھر وہ تمہاری میری شادی سے اتنا پریشان کیوں تھا؟ مجھے نہیں معلوم، یہ میرا مختصر جواب تھا۔ مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ ابراہیم نے میرے بارے زبیر کو کوئی بات کہی ہوگی۔ بہرحال شادی کی رات ان کی طبیعت خراب ہو گئی، اتنی کہ ہسپتال لے جانا پڑا۔ پتہ چلا کہ انہوں نے خواب آور گولیاں کھا لی ہیں۔ خیر فوراً طبی مدد ملی اور وہ 3 روز بعد ٹھیک ہو گئے۔ وہ دن اور اس کے بعد کے سبھی دن جو ہمارے ایک ساتھ گزرے ان کے دل سے شک نہ گیا۔ انہوں نے مجھ سے کلام پاک پر بھی قسم لی مگر تب بھی میرا اعتبار نہ کیا۔ پہلے کام چھوڑ کر گھر بیٹھ گئے۔ امی ابو نے ملازمت چھوڑنے پر پریشانی کا اظہار کیا تو مجھ سے بول چال چھوڑ دی۔ آخر مجھے میرے والدین کے گھر لا کر چھوڑ دیا۔ یوں مجھ تباہ حال کی قسمت ایسی لکھی گئی تھی کہ مجھے پیدا ہونے کے بعد کوئی گھر راس نہ آیا۔ والد وفات پا گئے تھے، پھر امی چال بسی اور میں انہی کے گھر میں تنہائی کی زندگی کے دن پورے کرتی رہی۔ ابھی بھی وہی چھت میری پناہ گاہ، میرا سائبان ہے۔ خدا مجھ ایسی قسمت کسی کو نہ دے، آمین۔ دوستوں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن لازمی دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن تک پہنچ سکے۔ خدا حافظ۔